بڑی مزے کی ایک خبر آئی. ایک آپ کو جیسے کہ پتا ہوگا داعش کی کمر ٹوٹ چکی ہے, لیکن داعش پھر ابھی کہیں نہ کہیں تھوڑی تھوڑی ایکٹیو ہو رہی ہے. تو ایک 2014 میں 13 میں ایک بہت بڑا مسئلہ اٹھا تھا کہ جو داعش کی جو لڑکیاں تھیں, عورتیں, ان میں کئی گوریاں بھی تھیں, ان کو پتہ نہیں عجیب قسم کا شوق چڑھا کہ وہ اپنے بوریا بستر اٹھا کے داعش کی کنٹرول ٹیریٹری میں جانا شروع ہو گئی. یعنی کوئی کہیں جا رہا ہے, کوئی سیریا جانا شروع ہو گئی, اور وہاں پہ جا کے ان کا ایک ہی کام تھا, شادی کر کے بچے پیدا کریں اگلی جنریشن کی. اور اس کے اوپر بڑا زبردست قسم کا پروپیگنڈا کیا جاتا تھا. ایک امریکی گورا تھا جو کنورٹ ہو کے داعش میں چلا گیا لڑنے, وہ پروپیگنڈا پورے میگزین بڑی زبردست ویڈیوز بنا کے بھیجتا تھا کہ ہم نے صحیح اسلامی ریاست قائم کر لی, جو کہ اسلامی حضرت محمد کی ریاست کے بڑے قریب تھی. یعنی وہاں پہ سر کاٹ رہے تھے, ہاتھ کاٹ رہے تھے, پتھراؤ کی سزائیں دی جا رہی تھیں زنن کی, جو لونڈیاں اٹھائی جا رہی تھی, جو کہ حضرت محمد کا بڑا ایک پارٹ ٹائم ہابی تھی ان کی, بڑی پسندیدہ. تو لونڈیاں وغیرہ, تو جس کو دیکھ کے دنیا تو دہل گئی. لیکن جب آپ قرآن اور حدیث کو پڑھتے ہیں اور پھر آپ دیکھتے ہیں وہ ویڈیوز, آپ کہتے ہیں ہاں یہ تو ایسے ہی ہے. کیا اس کی کتابوں میں جو چیزیں لکھی ہوتی ہیں بڑی رومانٹک سی لگتی ہیں, لیکن جب آپ ان کو صحیح معنوں میں دیکھتے ہیں, ابھی بھی آپ کسی مسلمان سے پوچھیں, پاکستانی مسلمان سے, کہ ہاں بھائی جو زنا کرے ان کو اس کی سزا پتھراؤ ہونی چاہیے, رجم کی سزا ہونی چاہیے, وہ کہے گا ہاں ہاں ہونی چاہیے. ایک بلکہ سروے ہوا تھا پیو کا, اس میں بہت سارے لوگوں نے, میں جب صحیح پرسنٹیج نہیں یاد, زیادہ تر لوگوں نے یہ کہا تھا ہاں سزا ہونی چاہیے پتھراؤ کی. تو جب آپ ایک دو کچھ ویڈیوز اپلوڈ ہوئی یوٹیوب کے اوپر, افغانستان میں انہوں نے یہ کام شروع کیا پتھراؤ کی سزا, تو جب انہوں نے لوگوں کو چیختے ہوئے دیکھا جن کے اوپر پتھر مارے جا رہے ہیں, میں نے آنیسٹلی اسپیکنگ میں نے نیچے کامنٹس پڑھے, سارے مسلمان نام جو تھے اور موسٹلی پاکستانی جو تھے وہ کہہ رہے تھے یار نہیں یہ سزا ٹھیک نہیں ہے, یہ سزا ٹھیک یار یہ ٹھیک نہیں ہے, بہانے بازی بنا رہے تھے, کیونکہ دیکھا نہیں جاتا انسان کو. تو لکھی ہوئی بات, دماغ کی بات ایک ہوتی ہے, جب اس کو پریکٹیکلی آپ دنیا میں دیکھتے ہیں ہوتے ہوئے تو پھر آپ کہتے ہیں یار یہ کام ٹھیک نہیں. تو اسی لیے اگر کوئی بھی مسلمان ان میں سے آج کل کی 21ویں صدی کا ہم ٹائم مشین سے لے جا کے 7ویں صدی میں حضرت محمد کے سامنے لے گئے, وہاں پہ جب یہ بدر میں اور خندق میں اور لونڈیاں اٹھتے ہوئے دیکھیں گے, سر کٹتے ہوئے, بنو قریظہ کے سر کٹتے ہوئے دیکھیں گے, تب کہیں گے یار یہ مذہب نہیں ہو سکتا سچا. تو یہ ایسے ہوتا. تو بہرحال داعش نے اس طرح کا کام کیا, تو بہت ساری لڑکیاں, ینگ لڑکیاں وہاں جانا شروع ہو گئی داعش کی ٹیریٹری میں, اور وہاں پہ جا کے انہوں نے بچے, اور کئی عورتیں جو واپس آئیں ان میں دیکھا گیا پہلا شوہر مر گیا کسی امریکہ کے حملے میں, پھر دوسرا مر گیا, پھر 3 شادیاں انہوں نے کی, یعنی ان دا سپین آف 3-4 گھنٹوں میں. کیونکہ ظاہر بات ہے پاس ہر وقت جنگیں ہو رہی ہیں, قتل ہو رہے ہیں, لڑائیاں ہو رہی ہیں, شہادتیں مل رہی ہیں, شہادتیں جامع نوش فرما رہے ہیں مومنین. تو ان میں سے ایک خاتون تھی شمیمہ بیگم. یہ وہ شمیمہ بیگم ہے جو 15 سال کی عمر میں بھاگ گئی اپنی 3 دوست سہیلیوں کے ساتھ داعش کی سیریا میں, شام میں چلی گئی, اور وہاں پہ اس نے کہا کہ ہم نے بچے دھاڑا دھڑ پیدا کرنے, اور اس نے وہاں پہ جا کے شادی کی. اس کا شوہر مر گیا, 15 سال کی عمر میں سے 3 بچے بھی پیدا کیے, 15 سے لے کے میں خیال 18 تک کی ہو گئی تھی جب تک یہ واپس آئی, 2017 میں کہ 18 میں شاید. تو سارے بچے بھی اس کے مر گئے, کیونکہ ظاہر بات ہے وہاں پہ کون سے کوئی آسٹن ہاسپٹل کھل رہے ہیں یا کوئی بڑا کوئی زبردست قسم کی میڈیکل فیسلٹیز مل رہی ہیں. حضرت محمد کے زمانے میں کون سے ہسپتال ہوتے تھے, تو اسی طرح کا داعش شام بنا ہوا تھا. تو ان کے بچے بھی مارے گئے. پھر یہ وہاں سے بھاگ گئی. اس نے جب اپنے بچے سے دیکھے, جب ہوش ٹھکانے آئے, اس نے کہا یار یہ میں کیا کر رہی ہوں اپنے بچوں. تو یہ بچوں کو 2 بچے اس کے مر گئے, ایک یہ حاملہ تھی. تو یہاں پہ اس کو پھر انگلینڈ میں واپس آنے نہیں دیا گیا, اس کو وہاں پہ ایک ریفیوجی سینٹر میں رکھ دیا گیا, اور یہ برٹش سٹیزن تھی تو اس کو اندر آنے نہیں دیا. پھر اس نے وہاں پہ پناہ گزینوں کے جو سینٹر تھا اسی میں اس نے ایک بچے کو جنم دیا, اور تب یہ دنیا کے میڈیا میں یہ خبر آ گئی, اور تب اس وقت لوگوں نے کہا کہ بھائی اس کو آنے دو کیونکہ برطانوی شہری ہے, اس کا حق ہے واپس آنا. اگر غلطی کر دی 15 سال, اور میرے بھی تھوڑی سی اوپینین تھوڑی نا ڈاواڈول ہو رہی تھی کہ ہاں واقعی بچپنے میں, لیکن اس نے کچھ بیانات ایسے دیے. اس نے کہا کہ ہاں وہاں پہ سر کٹے ہوئے ہوتے تھے. کہتی میں ڈسٹ بنوں کے اندر, جب آپ ہمارے ڈسٹ بن کے اندر آپ جائیں آپ کو چپس کے لفافے ملیں گے, چاکلیٹ کے ریپرز ملیں گے آپ کو, اگر آپ نے ہانڈی روٹی کی ہے تو آپ کو کوئی سڑا ہوا ٹماٹر ملے گا. کہتی میرے وہاں پہ ہماری ڈسٹ بنوں میں ادھر کٹے ہوئے سر ہوتے تھے, اور کہتی مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں تھا کیونکہ ان کو وہی سزا دی جا رہی تھی جو اسلام نے ان کے لیے طے پائی گئی ہے.
یعنی کہ کوئی قاتل ہے یا اگر کسی نے کوئی بغاوت کر دی, کوئی جاسوس ہے وغیرہ وغیرہ, پھگاڑ سر تن سے جدا. اور کچھ لوگوں کو زندہ بھی جلایا گیا, وہ بھی سزائیں اس نے دیکھی. یہ بھی حضرت علی نے ملحدینوں کو زندہ جلایا, زندہ ابو بکر نے زندہ جلایا ہوا ہے. تو جو سزائیں آج کل ہم سوچ بھی نہیں سکتے, یعنی کتنے سے بڑا کوئی مسلمان کٹر پاکستانی, جو عام پاکستانی مسلمان ہوتے ہیں 70-80% جو ہے, وہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ زندہ جلایا جائے کسی کو. جب ان کو یہ ویڈیو دکھائی جائے نا کہ یار, اور یہی وجہ ہے کہ دنیا کی میجورٹی مسلمانوں نے داعش کو اپنانے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا یہ تو اسلام ہے ہی نہیں. حالانکہ مزے کی بات ہے یہی تو اسلام تھا. حضرت محمد, حضرت آپ کے جو خلیفے ہیں وہ ساروں نے یہ حرکتیں کی ہوئی تھی. اوپر سے جو ہم جنس لوگ ہیں ان کو اوپر سے چھتوں سے نیچے پھینکا گیا. وہ ویسے روایات تھوڑی کمزور ہے صرف ہم جنسوں کی, لیکن ان کو یہ حدیثیں ہیں کہ ان کو قتل کر دو, یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. سنگساری کی سزا دو, جیسے میں آپ کو دکھایا حدیث کہ وہ بکری کھا گئی اس آیت کو, لیکن حدیثیں ہیں کہ سنگساری والے کو مارو. آپ کے علی ابو بکر نے زندہ جلایا لوگوں کو. بے شک یہ الزام یہ لگاتے ہیں کہ نہیں وہ باغی تھے, جو وہ کذاب مسلمہ سے مل گئے تھے جا کے, اس وجہ سے ان کو. اچھا تو یعنی امریکہ آپ کو پکڑ کے زندہ جلا دے آپ کے بندوں کو, تب تو آپ کو بڑی چیخیں ماریں گے آپ, یہ ظلم ہو گیا. گوانتانامو بے پہ آپ لوگ چیخیں مارتے ہیں, تو آپ کے جو ہولی پرسنالٹی ہے وہ زندہ جلاتے تھے. بہرحال تو یہ سارا انہوں نے چکر چلایا, لیکن اس کو وہاں پہ اس لڑکی کو آنے سے, اور مزے کی بات جو ہوم منسٹر تھا اس وقت, مجھے اس کا نام بھول گیا, وہ بھی مسلمان تھا, برطانوی مسلمان, پاکستانی مسلمان تھا, ہو سکتا ہے اندر سے ایکس مسلم ہو. تو وہ ادھر کا ہوم منسٹر تھا, اس نے اس کی سٹیزن شپ کینسل کر دی. اس نے کہا نہیں, جو دہشت گرد ہے وہ ہمارے ملک میں واپس نہیں آ سکتے. اس نے اپیل کی تو ہائی کورٹ نے وہ اس کا فیصلہ واپس لے دیا. انہوں نے کہا نہیں, یہ برطانوی شہری ہے, بنگلہ دیشی اس کے ماں باپ تھے, یہ خود بنگلہ دیشی شہری نہیں ہے, تو یہ اسٹیٹ لیس ہو جائے گی, تو اس کو ہم نے واپس آنے دینا. تو اب اس کا فیصلہ آیا, سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ نہیں, اس نے داعش کو قبول کیا تھا, اس لیے یہ واپس برطانیہ میں نہیں آ سکتی, اور اس کی جو سٹیزن شپ ہے وہ پرماننٹلی کینسل ہو گئی ہے. تو یہ ان لوگوں کے لیے بڑا ایک لیسن ہے. اس وقت تو جوش چڑھا ہوتا نا لوگوں کو, نئے اسلام کی خاطر تو ہم جھنڈے گاڑ دیں گے, شہادتیں نوش فرمائیں گے. پھر جب شہادت نہیں ملتی, چھدر پڑ جاتے ہیں الٹے پلٹے, تو پھر ہوش ٹھکانے آتے ہیں, پھر بعد میں کہتے ہیں یار سٹیزن شپ ہمیں دے دو واپس. تو یہ لا جو ہے برطانیہ نے تو انٹروڈیوس کروا دیا تھا, آسٹریلیا نے بھی میرے خیال پچھلے سال یہ انٹروڈیوس کرایا, میرا خیال سے کینیڈا اور امریکہ نے بھی اگر نہیں کروایا تو کروا دیں گے. میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پے پیل یا پیٹریون پہ ضرور سپورٹ کیجیے, تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکوں.